انجائنا۔ ان 3 دنوں میں قدرت کو انجائنا کے 4 دورے پڑ چکے تھے۔ ان دوروں کی نوعیت عجیب تھی۔ اسلام آباد میں ایک روز رمضان کی 27ویں کی شب میں نے قدرت سے کہا آج رات میں آپ کے ساتھ گزاروں گا۔ قدرت پر گھبراہٹ سی طاری ہو گئی۔ بولی آپ کیا کریں گے؟ میں نے جواب دیا جو آپ کریں گے۔ بولی میں تو شاید نفل پڑھوں۔ میں نے کہا دیکھوں گا نفل کس طرح پڑھے جاتے ہیں۔ قدرت زچ ہو گئے۔ انہیں میری بات ماننی پڑی۔ رات کے 10 بجے کے قریب انہوں نے نفل پڑھنے شروع کیے۔ ساری رات وہ نفل پڑھتے رہے اور میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر انہیں دیکھتا رہا۔ میرا خیال تھا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، کمرہ فری مینز ہال بن جائے گا اور اس میں عجیب و غریب ریچول ہوں گے، یا کمرے میں آسمان سے روشنی کی ایک کرن گھس آئے گی، قدرت کے سر پر ایک حالہ بن جائے گا، پھر فرشتے اتریں گے اور پھر اللہ کی آواز آئے گی مانگ کیا مانگا ہے۔ لیکن کچھ بھی نہ ہوا۔ ساری رات گزر گئی۔ قدرت نفل پڑھتے رہے اور میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتا رہا۔ ہاں، صرف ایک بات تھی۔ نفل پڑھتے ہوئے قدرت کے قیام اتنے لمبے تھے کہ مجھے سمجھ میں نہ آتا تھا کہ وہ کھڑی ہو کر کیا کیا کچھ پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ حیران کن بات یہ تھی کہ قدرت کا کھڑی ہونے کا انداز عجیب تھا۔ اس میں عجز، ندامت، گناہ گاری اور توبہ کوٹ کوٹ کر بھرے ہوئے تھے۔ قدرت کو کھڑے دیکھ کر بار بار مجھے وہ پینٹنگ یاد آتی تھی جس میں عالم دعا میں جاب کے عجز، ندامت اور توبہ بھرے ہاتھ دکھائے گئے ہیں۔ اس وقت قدرت بنفس نفیس گویا جاب کے دعائیا ہاتھ بنے ہوئے تھے۔ ساری رات نفل پڑھنے کے بعد جب وہ پڑھی تو قدرت کو انجائنا کا دورہ پڑ گیا اور 2 ماہ کے لیے وہ صاحب فراش رہے۔ میں نے کہا یہ اچھی عبادت ہے جس کے صلے میں دل کا دورہ پڑ جاتا ہے۔ نہیں، وہ بولے قصور میرا اپنا تھا۔ شیشے کے برتن پر اگر اتنا دباؤ ڈالو کہ سہا نہ سکے تو وہ تڑک جاتا ہے۔ مکہ معظمہ میں قیام کے دوران قدرت 4 مرتبہ تڑکے۔ میں نے ڈاکٹر عفت سے پوچھا۔ میں نے کہا ڈاکٹر یہ بتاؤ کہ شیشے کا برتن کمزور ہے یا دباؤ زیادہ ہے؟ ڈاکٹر نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ میں نے کہا 3 دنوں میں 4 مرتبہ جو انجائنا کا دورہ پڑا ہے۔ وہ ہنسی۔ بولی انجائنا بیچارے کا تو مفت میں نام بدنام ہے۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ مجھے کیا پتا، کوئی بیماری ہو تو مجھے پتا چلے۔ تو یہ بیماری نہیں کیا؟ بیماری اتنی سوجھ بوجھ کی مالک نہیں ہوتی۔ سوجھ بوجھ کی؟ ہاں، پہلی مرتبہ اس وقت دورہ پڑا جب انہوں نے حاضری دینے کا ارادہ کیا۔ دوسرا اس وقت پڑا جب یہ پہلا طواف کرنے لگے تھے۔ تیسرا اس وقت پڑا جب انہوں نے سعی شروع کی، اور چوتھا اس وقت پڑا جب حج پر روانہ ہوئے۔ ابھی پتہ نہیں کتنے دورے پڑیں گے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ان کے انجائنا میں کمپیوٹر لگا ہوا ہے۔ میری ہنسی نکل گئی۔ ویسے بھی وہ بولی جب بھی ہم حرم شریف جانے کا ارادہ کرتے ہیں تو ان کا جسم اکڑ جاتا ہے، پھر میں زبردستی سوٹا مار کر اٹھاتی ہوں۔ اچھا، تو پھر یہ کیا؟ میں نے پوچھا۔ ریزسٹنس، مائنر ریزسٹنس۔ ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اندر سے کوئی کہے چل لٹ اور پھر اسی اندر سے کوئی کہے رک جا؟ معاف کرنا ڈاکٹر، میں نہیں سمجھا۔ ڈاکٹر غصے میں بولی میں نے کب دعویٰ کیا ہے کہ میں سمجھتی ہوں؟